بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 دسمبر 2023 اور دن ہے جمعرات کا۔ آپ کے سامنے ایک بار پھر آج ہم اخبارات کی کچھ خبریں رکھتے ہیں، اس میں سے دیکھیں گے جس پر کوئی تبصرہ کرنے والا ہوا اس پر ایک دو لائنوں میں تبصرہ بھی کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے میرے سامنے اخبار ہے جنگ اخبار کی سپر لیڈ ہے۔ لیڈ تو سارے اخبارات کی ایک جیسی ہے۔ جنگ اخبار کی سپر لیڈ ہے: طالبان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی بھی گرین پاسپورٹ استعمال کرتے رہے، 30 سے 40 ہزار افغانیوں کے پاکستانی پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے۔ دوحہ سفر کے دوران پشاور کے صحافی نے حقانی کے پاس پاکستانی پاسپورٹ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ حکام کو معلومات دیں تو تصدیق ہوئی، اجرا میں ملوث افسران گرفتار۔ کیس FIA کے حوالے: افغان وزیر داخلہ کو پاسپورٹ جاری کرنے کے لیے پاسپورٹ افسر کو سینئر فوجی افسر نے فون پر ہدایت دی۔ افغانیوں کو پاسپورٹ سندھ، بلوچستان اور KP کے مختلف شہروں سے جاری کیے گئے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ سب چلتا ہے، سب بکتا ہے۔ گرین پاسپورٹ کس کس کو ملا، کس کو نہیں ملا؟ جس نے اپنی جیب ڈھیلی کر دی اس کو مل گیا، جس نے جیب ڈھیلی نہیں کی اس نے کسی اور طریقے سے حاصل کر لیا۔ دوسرا اخبار میرے پاس دا نیشن ہے۔ اس کی لیڈ ہے: PMLN آن سیٹ ایڈجسٹمنٹ سپری ہیڈ آف الیکشنز۔ اس میں ایک بڑی حیران کن، پریشان کن بلکہ تکلیف دہ خبر دی گئی ہے جو دیگر اخبارات نے بھی شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کی ہے۔ لائنز مال مین ٹو ڈیتھ ان بہاولپور زو۔ بہاولپور چڑیا گھر میں ایک بندے کو شیروں نے کاٹ کھایا، اس کا کیا حشر کر دیا، یہ بندہ کیسے وہاں پر پہنچا، تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ایک خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیروں کا جو لاؤنج ہے، شیروں کا جو ایک ایریا بنایا گیا ہے، اس میں ایک کمرے پر یہ شخص چڑھ گیا اور اس کا پاؤں پھسلا اور وہ شیروں کے اندر جا گرا تو شیروں نے اس کا جو کچھ حشر کرنا تھا وہ کر دیا۔ یہ بنیادی اطلاع سامنے آئی ہے، کیسے بندہ وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دیگر اخبارات کی خبر۔ ہمارے سامنے ہے نوائے وقت کی لیڈ ہے: 15 سال بعد نواز شریف کی ملاقات، شجاعت نے 10 قومی 22 صوبائی سیٹیں مانگ لی۔ اچھا ہے، سیاستدان ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوا کرتے تھے، ذاتیات پر دشمنی پر آ جایا کرتے تھے۔ یہ بھی دو وہی سیاستدان ہیں لیکن حالات بدلے، یہ اب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں۔ اس اخبار کی سپر لیڈ ہے: ساری دنیا میں عمر رسیدہ سیاستدان ہیں، انتخابات ہوں گے، شک غیر ضروری ہے، غائب رہنے چلا کاٹنے والے سیاستدان جواب دیں کسی ادارے سے، کس ادارے سے رابطے میں رہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے، کاکڑ صاحب کی طرف سے۔ اس میں انہوں نے دو لوگوں کو ٹانٹ کیا ہے۔ ایک تو جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ بڑے سیاستدان، بزرگ سیاستدان 70-72 وہ سیاست چھوڑ دیں، وہ عبادت کیا کریں، مدرسے بنائیں، مدرسوں میں بیٹھیں، درس بنائیں، درسوں میں بیٹھیں۔ تو ایک تو کاکڑ صاحب کی طرف سے ان کو ٹانٹ کیا گیا ہے۔ دوسرا انہوں نے شیخ رشید کے حوالے سے کہا کہ وہ بتائیں کہ کن اداروں کے پاس رہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ خبر ہے: عبوری ریلیف کی درخواست سنی جائیں، جسٹس مظاہر کا سپریم کورٹ ججز کو خط۔ جسٹس اعجاز الحسن کی جوڈیشل کونسل ممبر شپ چیلنج کر دی گئی۔ کسی نے کہا، جو میاں داؤد صاحب لاہور کے رہنے والے ہیں جنہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، انہوں نے اب کہا ہے کہ اعجاز الحسن صاحب بینچ کا حصہ نہ بنے، سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہ بنے، کیونکہ یہ غلام محمود ڈوگر کے کیس سنتے رہے ہیں تو لہٰذا یہ اس سے باہر رہیں۔ تو مظاہر علی نقوی صاحب بار بار سپریم کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں کہ میری درخواستیں آپ کے پاس موجود ہیں، ان کا کیا بنا؟ بہرحال چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ان کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو جنگ روک سکتی ہے، ہانیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ یہ حماس کے لیڈر ہیں۔ عرب لیگ اجلاس نشستن برخاستن وزیر مذہبی امور۔ 2 ریاستی حل مسترد، حرمت مسجد اقصی کنونشن، غزہ خان یونس کیمپوں پر حملے، 10 فلسطینی شہید۔ اگلی خبر ہے: بلوچستان کی ترقی مستحکم پاکستان کے لیے لازم تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ شہباز شریف ویسے لوگوں کو، پارٹیوں کو ساتھ چلنے کا ایک اچھا تجربہ رکھتے ہیں، ساتھ چلانے کا بھی اچھا تجربہ رکھتے ہیں، لیکن اس سے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، معیشت ڈوب جائے، وہ ایک الگ ایشو ہے، اس سے شہباز شریف صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انتخابات کا شیڈول کب آ رہا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے پوچھا گیا ہے۔ حلقہ بندیوں سے متعلق درخواست الیکشن کمیشن کو بھجوا دی گئی۔
سموگ کا ذمہ دار بھارت خاتمے کے لیے مشترکہ کوشش کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ محسن نقوی صاحب کی طرف سے یہ بھارت پر الزام لگایا گیا ہے کہ بھارت نے، ایسا لگتا ہے محسن نقوی صاحب کے بیان سے، کہ انہوں نے کوئی ایسے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں جو آلودگی چھوڑتے ہیں، اسموک چھوڑتے ہیں پاکستان کی طرف، اس کا رخ کر دیا جاتا ہے، پاکستان اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک موقع پر کہا گیا تھا کہ میں قسم اٹھا کر، قرآن اٹھا کر کہتا ہوں کہ آصف علی زرداری پاکستان میں ڈینگی کو بڑھانے میں ملوث ہے۔ تو آصف علی زرداری کیا لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مچھر لڑایا کرتے تھے؟ تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے مزید وضاحت کی گئی کہ سری لنکا کی جو ٹیم آنی تھی صوبہ پنجاب میں، زرداری صاحب کی مرکز میں حکومت تھی، تو زرداری صاحب نے اس ٹیم کو نہیں آنے دیا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب کیا حق بجانب تھے وہ قسم کھانے میں؟ لیکن پھر ایسے حالات آئے جن کو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پنجاب سے دشمنی کی ہے، ڈینگی کو بڑھایا ہے، ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ گئے۔ ہائی کورٹ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو کیسے کالعدم قرار دے سکتی ہے؟ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کوئی ٹیکسز کے ڈیوٹیز کے حوالے سے کیس ہے، پرانا کیس ہے، منیب اختر صاحب کی طرف سے اس کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو قاضی فیصل صاحب کیا ان لوگوں کے ساتھ مخلص ہو کر یہ بات کر رہے ہیں، یا پھر انہوں نے منیب اختر صاحب کو سنب کرنے کے لیے ایسا بیان نہیں بلکہ ریمارکس ایسے دیے ہیں؟ بھٹو پھانسی جوڈیشل قتل قرار دینے کا ریفرنس چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر بینچ جلد سماعت کرے گا۔ بہت اچھا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کو کچھ لوگ جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بعد از مرگ کئی سال کے بعد ہی صحیح انصاف تو مل جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور اخبار کی طرف، یہ ہے ڈیلی پاکستان۔ اس میں آج کون کون سی خبریں ہیں؟ بجلی کمپنیوں کے افسران کے لیے مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ پاک افغان سرحد تورخم بارڈر پر آمد و رفت معطل ہو گئی۔ عام انتخابات کا شیڈول رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ اگلی خبر ہے بہاولپور چڑیا گھر 4 شیروں کا حملہ، 24 سالہ نوجوان جاں بحق، وزیر اعلیٰ کا نوٹس، تحقیقات شروع۔ وزیر اعلیٰ صاحب پاکستان میں نہیں ہیں، بہرحال ان کے نام سے نوٹس جاری ہو گیا۔ نامعلوم نوجوان شیروں کے کمرے پر چڑھا، پاؤں پھسلنے کے باعث جنگلے میں جا گرا، چیر پھاڑ، بعد ازاں پنجرے سے لاش ملی۔ واقعہ کے بعد انتظامی افسران کا چڑیا گھر کا دورہ، ڈیڈ باڈی کے ذریعے فنگر پرنٹ حاصل، مختلف اشیاء برآمد۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی تجویز کردہ 4 قراردادیں منظور۔ نون لیگ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، بلوچستان سے ٹکٹ کے خواہشمند امیدواروں کے انٹرویوز۔ بلاول بھٹو 12 دسمبر کو گجرانوالہ سے سینٹرل پنجاب میں انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ ہم الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں، عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ مزید خبریں بیک پیج پر ہیں جن میں کہا گیا ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک 2 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ گورنر پنجاب نے یہ انکشاف کیا ہے۔ ان کی گورنرشپ کے دوران اور ان کی حکومت جس طرح سے اقتدار میں رہی، اس دوران کتنے بچوں کو اسکول بھجوایا گیا۔ غزہ کی صورتحال دنیا کے 20 حصے کی تشویشناک علامت ہے۔ صدر مملکت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے ہائی کورٹ کا کم عمر ڈرائیورز کا کرمنل ریکارڈ ختم کرنے سے متعلق میکانزم بنانے کا حکم۔ عدالت کو سلام کرنا چاہیے کہ جس طرح سے حکومت بڑے جوش میں آئی تھی، بڑے ایکشن میں آئی تھی، بچوں کو پکڑا جا رہا تھا، گرفتار کیا جا رہا تھا، اور ان کی ہسٹری شیٹ میں بھی لکھنے جا رہے تھے۔ عدالت کی طرف سے سارے بچوں کو رہا کر دیا گیا۔ بہرحال وارننگ ضروری تھی، بچے اول تو گاڑی نہیں چلائیں گے، چلانی ہے تو پھر لائسنس بنوانا پڑے گا۔ پی آئی اے کو ہر ماہ 22 ارب روپے آمدن ہوتی ہے، 1.4 ارب آپریشن منافع ہوتا ہے۔ یہ مشیر ہبابازی فرت حسین صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو پھر اور کیا چاہیے پی آئی اے کو؟ اگر اتنا منافع ہوتا ہے، اتنی آمدن ہوتی ہے، تو پھر خسارہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ مشیر ہبابازی صاحب کی طرف سے نہیں بتایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ماہانہ ایک بوئنگ 1.8 ارب روپے ایئر بس 8 ملین کماتا ہے۔ 3 خراب جہاز ٹھیک ہو جائیں تو معاملہ درست ہو جائیں گے۔ حکومت 6 ماہ تک سود قرض مؤخر کر کے 22 ارب روپے دے تو خراب جہاز ٹھیک کر لیں گے۔ اصل میں 22 ارب روپے کا معاملہ ہے۔ 22 ارب روپے فرت حسین صاحب کی ہتھیلی پر رکھ دیے جائیں تو وہ بیانات کی حد تک سرسوں بھی اسی ہتھیلی پر جمع کر دکھا دیں گے۔ جعلی اکاؤنٹس بنا کر انتشار پھیلانا تحریک انصاف کا وسیلہ ہے۔ عطا تعلق صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے
مزید وہ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، کیس روزانہ کی بنیاد پر چلنا چاہیے، سب چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ویسے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، کہ تھوڑی سی حیا ہوتی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس جس کا نام ہے، اس میں 65 ارب روپے کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے اور ان میں سے 35 ارب روپیہ مرکزی حکومت کو اور 25 ارب روپیہ سندھ حکومت کو اسی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو باقی کتنے بچے؟ عطا صاحب کچھ تو خدا کا خوف کریں، بلکہ کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں، الزامات لگائیں۔ تو 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں، القادر ٹرسٹ والے کیس میں عمران خان کتنا روپیہ، کتنے ارب روپے اپنے گھر لے گیا، یہ تو ذرا بتائیں۔ وہ بچتے کتنے ہیں سندھ حکومت کو دے کے اور مرکزی حکومت کو دے کے؟ مخالفین بلاول کی مقبولیت سے پریشان ہیں، ہر حلقہ سے امیدوار فائنل کر لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے، رینٹ راجہ جن کو کچھ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کس طرح سے میدان مارتی ہے۔ میرے حلقے کے ٹکڑے کر دیے گئے صادر رفیق صاحب کا حلقہ بندیاں چیلنج کرنے کا اعلان، عجیب اعلان ہے۔ صادر رفیق صاحب بھی حلقہ بندیاں چیلنج کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کے ایما پر سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ حلقہ بندیاں چیلنج کرنے سے ان کے ہاتھ کیا آتا ہے۔ ٹرائل 2 سال تک مکمل نہ ہو تو ملزم ضمانت کا حقدار ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی انتخابی مہم تیز، 15 دسمبر کو پشاور، 22 کو وزیر آباد میں جلسے کا اعلان، 15 کو پشاور میں جلسہ ہو سکتا ہے، 22 کو دیکھتے ہیں کہ لاہور میں جلسہ ہوتا ہے تو پھر کیسے ہوتا ہے۔ ایک خبر ہمارے پاس اس اخبار سے لے لیتے ہیں، 1-2 خبریں۔ یہ ہے جرأت اخبار، خاتون جب تقاضا کرے شوہر حق مہر ادائیگی کا پابند ہوگا، سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ یہ قانون پہلے موجود ہے، بلکہ اخلاقی طور پر بھی ایسا ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تو بہرحال عدالت کا حکم ہے۔ بشرا بی بی کا آڈیو کال لیک پر عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ، بلکہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ ایک خبر، اس میں ہمیں بھی جانا تھا، ہمارے ٹیم کے ایک کارکن وہاں پہ گئے تھے لیکن کیمرہ اپنے آفس بھول گئے، موبائل ان کا وہاں پہ بند ہو گیا۔ یہ ہے سہیل وڑائچ کہانی کی تقریب رونمائی۔ سہیل وڑائچ انتشار زدہ معاشرے میں امید کی کرن ہے، اعتزاز حسن کی طرف سے یہ کہا گیا۔ سہیل وڑائچ تمام سیاسی جماعتوں کے پسندیدہ ہیں، انہوں نے معاشرے کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ فردوس عاشقہ وان صاحبہ نے یہ کہا ہے، سہیل وڑائچ اپنے لہجے سے لوگوں کو جوڑتے ہیں، یہ مختلف مکاتب فکر کے درمیان رول ماڈل بن چکے ہیں۔ مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا، سہیل وڑائچ کہانی کتاب لکھ کر پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی نے سیاستدانوں کو شعور سے مزین شخصیت سے روشناس کرایا۔ یہ عطا صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ آئیے ہم سب ان کے ساتھ مل جائیں، پاکستان کو مضبوط بنائیں، نفرتوں کو دفنا دیں، ارشاد احمد عارف اور دیگر نے خطاب کیا۔ تو اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ کبھی کبھی آپ کے سامنے 2-4 اخبارات کی خبریں اور ان پر مختصر 2-4 لائنوں میں تبصرہ کیا کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔